262 نمبر غزل میں نے پچھلے یعنی ہفتہ پہلے قریب اس کے ایک شعر پہ گفتگو کی تھی. آج 6 تاریخ ہے جولائی کی، اور ایک چھوٹی سی بات کروں گا وقت بہت زیادہ ضائع کیے بغیر، کہ یہ جو فلالوجی کا کام ہے، الفاظ میں گندھے رہنے کا، اس کے اندر اس کے کھوج لگانے کا، اشعار کے معنی اور کیفیتوں کو سمجھنے کا، تو یہ بہت ہی صبر آزما بھی ہے، پر لطف بھی ہے. اور یہ ایک اور چیز دیکھیے، آپ کو واپس کھینچتا ہے، ڈریگ کرتا ہے، آگے نہیں جانے دیتا. میں یہ تیسرے دیوان کے شروع میں پھنسا ہوا ہوں، تیسرے یعنی والیوم میں پھنسا ہوا ہوں فاروقی صاحب کے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ سال پہلے 2 سال پہلے یہ ختم ہو جائے گا کام، لیکن پھر واپس آ جاتا ہوں. اب جیسے یہ غزل ہی دیکھ لیجیے جس کی بات کر رہا ہوں، اس شعر پہ ایک ہفتے سے سوچ کر رہا ہوں، ادھر سے ڈھونڈا ادھر سے، پھر فاروقی صاحب نے جو کہا وہ، پھر میں نے کہا یہ شعر میں دوبارہ پڑھے اور آگے جا ہی نہیں سکتا. اس میں کچھ اس قسم کی ٹیکنیکل باتیں ہیں جس سے کہ اور اشعار کی بھی سمجھ میں اور اس کے لطف میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں ایک لفظ ہے جو میں نے یہیں سے مجھے جس کا علم ہوا تھا اور پہلے اس کا ذکر کیا ہے، اسی کے اوپر ایک شعر ہے یہاں، تو اس پہ ذرا تھوڑی سی بات ہوگی. اور بظاہر اس لفظ کو جاننے کے بعد سادہ سا شعر لگتا ہے، لیکن دیکھیے ذرا وہ پہلے جو ہم نے شعر جس پہ گفتگو کی پچھلی مرتبہ، وہ تو آپ نے سنا ہی تھا کہ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں. محرم وغیرہ کے معاملات پہ گفتگو کی تھی. اس میں یہ شعر ہے، اس کو میں چھوڑ کے آگے نہیں جا پا رہا تھا، کہ تکلیف نہ کر آہ مجھے جنبش لب کی، میں صد سخن آغشتہ بخوں زیر زباں ہوں. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ یہ ایسے جیسے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انیس کے مرثیے اور جوش صاحب کی جو نظمیں ہیں ان کا زیر و بم ان میں ہے، لیکن اس میں ایک آدھ لفظ جو ہے تکلیف اور یہ وہ، اس کے اوپر جو گفتگو، یعنی بڑا سمپل لگتا ہے نا کہ مجھے اس کی زحمت مت دو کہ میں اپنے لب ہلاؤں. اور کیونکہ میری کیفیت کیا ہے، کہ کیونکہ آغشتہ کا لفظ جو ہم نے پچھلی مرتبہ سنا تھا کہ آغشتہ لتھڑا ہوا، میں صد سخن آغشتہ بخوں، یعنی صد سخن سینکڑوں، بلکہ وہی 100 کی ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا، اتنے ان گنت مجھ پہ عذاب تکلیفیں، میرے یعنی عشق کی کمپلیکسٹی جیسے بھی آپ دیکھ لیں صد سخن کو، اور باتیں وہ لتھڑے ہوئے خون میں جو کہ زبان کے نیچے ہیں، تو وہ ہل نہیں سکتا. اس کی معنی ہے کہ وہ آپ برداشت نہیں کر پاتے، یا مجھے اس کی تکلیف اتنی ہے، میں اس انرشیا میں پڑا ہوا ہوں، یا اس سے اور چیزیں بن رہی ہیں، یہ اس کی تمام ہیں چیزیں. تو اب آگے اس پہ جو گفتگو بڑھتی ہے وہ کیسے بڑھتی ہے، اور جو آپ کو روکے رکھتی ہے جلدی سے اس کو ختم کر دینے سے، یہ کمال ہے. اور ایک دو اشعار پہلے سن لیجیے جو مجھے آغشتہ کے، ایک تو غالب کا شعر بہت ہی عمدہ شعر ہے آغشتہ کا، کہ یہ فاروقی صاحب کا بھی میں نہیں پڑھ رہا، ابھی میں خود جو دیکھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ آغشتہ ایم ہر سرے خارے بخون دل، قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم، کہ ہم نے ہر ایک کانٹے کی نوک اپنے خون دل سے آلودہ اور تر کی ہے، اور اس طرح ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے صحرا کی باغبانی کے اصول اور ضوابط و فوائد لکھ دیے ہیں. واہ 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 واہ. مصطفی کا شعر ہے کہ خاک آغشتہ بخوں کو میری بے قدر نہ جان، گل بدن سارے اسے کرتے ہیں اپٹن اپنا، کہ ان کا ترہ ہو جاتا ہے وہ، اور بدن آغشتہ بخوں ہونے پہ موقوف نہیں، زخمی ناو کے مژگاں کا نشان اور ہی ہے. تو بہت عمدہ ہے یہ. اب یہ دیکھیں کہ فاروقی صاحب اس کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں، کہ وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ غالب کا ایک نہایت خوبصورت مطلع میر سے متاثر معلوم ہوتا ہے. اب کیونکہ فارسی میں ہم صفر ہیں تو ظاہر ہے ہم نے یہ شعر تو نہ صرف سنا نہیں تھا بلکہ اس کو سمجھنے میں بھی وقت لگا، اور بڑے شکر گزار ہیں کہ اس کا وہ ترجمہ رکھ دیتے ہیں کہ سر چشمہ خون است زدل تاب زباں ہائے، دارم سخنے بات و گفتن تماں ہائے. میرے دل سے میری زبان تک ایک سرچشمہ خون ہے، بھائے کہ مجھے تجھ سے کہنے کو ایک بات ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. اس میں یہ باریکی ہے خوبصورت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میر ہی سے انہوں نے انسپائر ہو کے کم از کم لکھا ہے. غالب کا مطلع کیفیت کے اعتبار سے میر سے بڑھ گیا ہے، لیکن میر کا شعر مانوی حساب سے، مانوی اعتبار سے بہت تہدار ہے.
میر کے مصرع ثانی میں پیکر بھی نہایت مؤثر اور دل دہلانے والا ہے۔ آغشتن کے معنی ہے لتھڑنا، گوننا، تر کرنا، آلودہ کرنا۔ ظاہر ہے پہلے تین معنی موقع کے لیے نہایت مناسب ہیں۔ یہ بات ظاہر نہیں کی ہے کہ وہ سینکڑوں باتیں کون سی ہیں جو خون میں تر ہیں یا لتھڑی ہوئی ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات کی، مجھے نہیں سمجھ میں آئی تھی۔ یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ وہ باتیں خون کیوں ہو گئیں۔ قاری سامع تخیل کو صد سخن آغشتہ بخوں زیر زباں کا غیر معمولی پیکر متاثر اور متحرک کر دیتا ہے۔ متاثر اور متحرک، کیا اچھا کہا ہے۔ اور کئی طرح کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان گنت باتیں دل سے زبان تک آئیں اور خون ہو کر زیر زباں جمع ہو گئی ہیں۔ نحوی اعتبار سے بھی یہ جملہ بہت خوب ہے کہ خود کو صد سخن زیر زباں کہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صد سخن زیر زباں رکھتا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں مجسم۔ اب یہ جو صرف و نحو ہے، اس کو میں نے بڑا کھوجتا رہا، کیونکہ جب ہم چھوٹے سے بچے تو عربی اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ صرف و نحو سیکھو، گرامر وغیرہ، ہمیں آج تک نہیں پتا تھا دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو پتہ لگا کہ جو نحو ہے وہ لفظ کی تین قسمیں، یعنی اسم، فعل اور حرف کی تفصیل پیش کرتا ہے وہ یہاں پہ، اور جو صرف ہوتا ہے وہ حروف سے مل کر لفظ کیسے بنتا ہے۔ حروف سے یعنی حروف مطلب ہے، رے، واو، فے، یہ حروف ہے، اس سے لفظ بن گیا حروف۔ تو یہ اس کی علم ہے۔ اب ہم اس میں بالکل پیدل ہیں، کاش کے سیکھتے اور کاش کے اب موقع مل جائے سیکھنے کا۔ مزید ایک پرلطف بات دیکھیے، آگے بڑھتے ہیں کہ تکلیف یہاں فارسی محاورے کے معنی میں، یعنی لفظ تکلیف، فارسی میں تکلیف کسی کام کو اور کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ کو ذرا تکلیف تو ہوگی، یعنی اردو میں اب یہ زحمت اور بیماری، اذیت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کام یا کام کرنے کے معنی محاورے میں اب بھی پوشیدہ ہے۔ مثلا آپ ذرا اتنی تکلیف کریں کہ فلاں صاحب سے بات کر لیں، یا آپ نے تکلیف کی، اس کا شکریہ۔ میر نے تکلیف کو فارسی محاورے کے معنی میں کئی بار استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ قائم کے ہاں سے اچھا، یہ تکلیف کو ویسے بھی کیا ہے، یعنی اور بھی اس کے معنی ہے ایک کسی شخص کو یعنی اگریسولی ایڈریس کرنے کے معاملے میں، کہ اگر کوئی آدمی کی بات کر کے تو آپ کو کیا تکلیف تھی کہ آپ نے یہ کیا، آپ کو کیا پرابلم ہوا تھا، اس معنی میں۔ اب پرابلم لوگ زیادہ کہتے ہیں۔ ہمارا علاقہ جو ہے یا پنڈی کا، اس کے آس پاس فتح جنگ، پنڈی گھیپ وغیرہ، اٹک مٹک، حسن ابدال، یہاں کے لوگ، یہاں کی زبان میں اس کا جو پیرلل لفظ مجھے یاد آتا ہے وہ ہے انگل۔ انگلی نہیں کہتے، انگول کہتے ہیں۔ کہنا تین کیڑی انگل سی، تو کیوں انگل کی نہیں ہے بھائی، تین کیا ہوا سی کہ تم نے کیوں تکلیف یا اگر کسی کو تکلیف ہے، کھجلی نہیں کہتے، آپ کو کیا کھجلی تھی کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکے، کہ تین کے انگل ہوئی سی بھائی۔ اس کے علاوہ قائم کے یہاں سے نظر سے گزرے، لیکن چونکہ دو شعراء نے استعمال کیا ہے، اس لیے گمان گزرتا ہے کہ تکلیف کے یہ معنی 18ویں صدی کی اردو میں کسی نہ کسی حد تک مستعمل ضرور رہے ہوں گے۔ مطلب میر صاحب کا وہ ایک کوٹ کرتے ہیں شعر کہ صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، رخ سے گل کو مول لیا، قامت سے سرو غلام کیا۔ یہ دوسرا مصرع خوب چالو ہے۔ صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی، رخ سے گل کو مول لیا، قامت سے سرو غلام کیا۔ اور ایک اور شعر دیوان اول سے کوٹ کرتے ہیں کہ تکلیف باغ کن نے کی، تجھ خوش دہاں کے تئیں، دیتا ہے آگ رنگ تیرا گل ستاں کے تئیں۔ اب اس شعر میں جو لفظ آیا نا تئیں، میں اصل میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا، ایک ہفتے سے میں اس کی تیاری کر رہا تھا کہ تئیں کے جو مختلف معنی ہیں ان کے اشعار اکٹھا کر کے بات کروں، تو میرا خیال ہے وقت نہیں نکلے گا، دیکھیں گے پھر کبھی نکلے تو نکلے۔ دوسرا ایک شعر انہوں نے کوٹ کیا کہ تکلیف نالہ کر نہ مجھے آ خدا کو مان، کیا جانے کیا غضب ہوا ابھی ایک دم کے بیچ۔ تکلیف کے بارے میں ترقی اردو بورڈ، اب یہ ریسرچ کی تھوڑی سی بات آ گئی ہے کہ ترقی اردو بورڈ پاکستان کے اردو لغات میں تکلیف کے ایک معنی تحریک درج ہیں، اور سند میں میر کا پہلا شعر غلام کیا والا اور قائم کا شعر لکھا ہے۔ فرید احمد برکاتی نے آنند راج کا حوالہ دے کر صحیح لکھا ہے، یعنی درست لکھا ہے کہ فارسی میں تکلیف کے معنی کار فرمودن بھی ہیں، لیکن انہوں نے اشعار زیر بحث میں تکلیف کے معنی غلط درج کیے ہیں، کیونکہ
انہیں بھی اس لفظ کا موجودہ مروج معنی زحمت، اذیت وغیرہ سے دھوکہ ہو گیا۔ اگر وہ چراغ ہدایت دیکھ لیتے تو بات صاف ہو جاتی۔ اب صاحب یہ چراغ ہدایت ایک کتاب ہے جو ہم نے تو نہیں دیکھی، ہم نے بڑی اس پہ ریسرچ کی، پتہ لگے کسی میر مصطفیٰ علی صاحب نے لکھی تھی، اور اس پہ ایک انگریزی میں ایک نسخہ لکھا تو گائیڈ ٹو ولیج لائف۔ اب اس کا اس سے کیا تعلق ہے، ہمیں بالکل چند علم نہیں ہوا یہ کیا ہے قصہ کہ چراغ ہدایت دیکھ لیتے تو بات صاف ہو جاتی۔ خود آنند راج نے یہ معنی براہ راست بہار عجم سے نقل کی ہیں۔ اب یہ بہار عجم کو میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ کرنا چاہیے کہ بہار عجم کون سی اتھارٹیٹیو چیز ہے۔ پتہ لگا کہ یہ ٹیک چند بہادر ایک صاحب تھے 1687 کی پیدائش کے، کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور جس میں جناب گرامر وغیرہ اور اس کے اوپر بڑی پرمغز گفتگو ہوئی تھی۔ اور یہ صاحب میر کے ماموں سراج الدین آرزو کے ہم عصر اور شاگرد تھے۔ کمال ہے، کہتے ہیں کہ ان کا ایک بازو کٹا ہوا تھا، اور ان کو میر کے ماموں مذاق میں کہا کرتے تھے رستم یک دست۔ بہت کمال کے کوئی صاحب تھے یہ جنہوں نے بہار عجم نقل کی تھی، اور کہنے کی اس کے پرزم سے میر کو یعنی سمجھنا، واہ 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 واہ۔ چراغ ہدایت نے تکلیف کسے برخاک کے انداختن کو حرف کسے برخاک کے انگنن کے مراوف لکھا ہے، اور قبول نہ کردن معنی بتا کر سنجر کاشی کا شعر نقل کیا۔ اب سنجر کاشی تو ہم نے نہیں سنا صاحب کون صاحب تھے، لیکن ان کا شعر ہے کہ اب فارسی کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش۔ میں خردہ، لیکن شعر کمال ہے، میں خردہ و مستانہ خرامیدہ بصحرا برخاک نہ انداختر تکلیف ہوارا۔ یعنی اس نے شراب پی اور صحرا کی طرف مستانہ چلا، اس نے ہوا کی کہی ہوئی بات ٹکرائی نہیں، یعنی واپس نہیں بھیجا کوئی پیغام جنوں کا، والی بات ہے۔ اس طویل تحریر کی ضرورت یہ ظاہر کرنے کے لیے بھی تھی، یہ فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرانے شعراء خاص کر بڑے شعراء کے ہر لفظ پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ بات تھی ہمارے لیے جو پرابلم ہو گئی، گلے کا ہار ہوئی ہمارے۔ یہ قیاس کرنا غلط ہوگا کہ وہ ہر شخص لفظ کو انہی معنی میں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے وقت میں مروج ہے یا جو ہمارے علم میں ہے۔ اب اس مصرعے کی معنوی حیثیت کو ایک بار اور دیکھیے۔ متکلم چونکہ شاعر ہے، اس لیے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کچھ کلام کرے گا، یعنی کہ یہ جو شعر جو میر صاحب کا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے کہ تکلیف نہ کر آہ مجھے جنبش لب کی، تو وہ اس سے کہہ رہا بھی کچھ کہیے، کچھ کرے گا۔ متکلم جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کلام کرنے کے لیے نہ کہو۔ اب لفظ آہ جو عام طور پر رسمی سا ہوتا ہے دوہرے معنی کا حامل ہو جاتا ہے۔ یہ مزہ آیا نا کہ تکلیف نہ کر آہ مجھے جنبش لب کی، میں صد سخن آغشتہ بخوں زیر زباں ہوں۔ دوہرے معنی کا حامل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ تکلیف کہ ضلع کا لفظ یعنی اور دوسری طرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میں صد سخن آغشتہ بخوں ہوں، اس لیے کلام نہیں کر سکتا، صرف کر سکتا ہوں۔ بہت باریکی کی بات ہے صاحب، بہت مزہ آیا۔ اب سخن کی معنویت دوبالا ہو جاتی ہے کہ سخن بمانی شعر و شاعری بھی ہے اور بمانی گفتگو بھی۔ کہتے ہیں زبردست شعر ہے۔ اس مضمون کو ہلکا کر کے دیوان دوم میں یوں کہا ہے میر نے یوں کہا ہے کہ مصلحت ہے میری خاموشی میں ہے مصلحت ہے میری خاموشی ہی میں اے ہم نفس، لوہو ٹپکے بات سے جو ہونٹ اپنے وا کروں۔ واہ واہ واہ، بہت مجھے مزہ آیا صاحب۔ کاش کہ آپ بھی تھوڑا بہت آپ اس کو برداشت ہی کر لیا ہو تو ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ اب آگے چلیں گے غزل میں، حالانکہ اس کے اندر اور بھی معاملات ہیں، اور وہ تئیں والی بات تو رہ ہی گئی۔